بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تقویٰ کے بعد مومن نے جو سب سے اچھی چیز حاصل کی وہ ایسی نیک بیوی ہے کہ اگر شوہر اسے حکم دے تو اسے مانے، اور اگر اس کی جانب دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اسے سچا کر دکھائے، اور اگر وہ موجود نہ ہو تو عورت اپنی ذات اور اس کے مال میں اس کی خیر خواہی کرے۔ حضرت ابو ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سونے اور چاندی کے بارے میں آیت اتری تو لوگ کہنے لگے کہ اب کون سا مال ہم اپنے لیے رکھیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اسے تمہارے لیے معلوم کر کے آتا ہوں، اور اپنے اونٹ پر سوار ہو کر اس سے تیز دوڑایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے۔ میں بھی آپ کے پیچھے تھا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم کون سا مال رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر کوئی شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور ایمان والی بیوی رکھے جو اس کی آخرت کے کاموں میں مدد کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا متاع یعنی سامان ہے، اور دنیا کے سامانوں میں سے کوئی بھی چیز نیک اور صالح عورت سے بہتر نہیں ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو عورت اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قاضی بنا کر یمن بھیجا۔ جب میں روانہ ہوا تو آپ نے میرے پیچھے مجھے بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا۔ میں آپ کے پاس واپس آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہیں بلانے کے لیے آدمی کیوں بھیجا ہے؟ یہ کہنے کے لیے کہ تم میری اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ لینا، اس لیے کہ وہ خیانت ہے، اور جو شخص خیانت کرے گا قیامت کے دن خیانت کے مال کے ساتھ حاضر ہوگا۔ یہی بتانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا تھا، اب تم اپنے کام پر جاؤ۔